بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہلاکو خان کی مکمل داستان کے بارے میں کہ ہلاکو خان کس نسل سے تھا اور کیسے ہلاکو خان کی نسل نے دنیا کی بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے منگول نسل کے ظالم انسانوں کا ایک ایسا بگولا اٹھا تھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک تباہ کرتے چلے گئے۔ دنیا ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان وحشیوں نے کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے۔ یہ وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا خاقان بنا۔ چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھیں، اس کی فتوحات حیرت انگیز تھیں۔ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں ہزارہ قبیلے کے لوگ بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ ہلاکو خان جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ ہارون رشید اور شہرزاد کے الف لالوی شہر بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ سال تھا 1258 کا۔ عباسی خلافت قائم تھی اور عباسی خلافت کے آخری خلیفہ مستعصم کا دور تھا۔ بغداد ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد خلیفہ مستعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر بن المنصور نے 762 عیسوی میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ دنیا بھر سے فلسفی، علماء، سائنسدان اور ادیب یہاں پہنچنے لگے۔ علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان، بابائے الجبرا الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی الکندی، مشہور مفکر الغزالی سمیت کئی اہم علمی شخصیات یہیں رہائش پذیر رہیں۔ اس دور کے ایک شاعر نے بغداد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ دجلہ کا کنارہ حسینوں سے پر تھا اور شہر کا چوک مہ رخوں سے دمکتا تھا۔ ہر طرف شادابی تھی، کچھ منفی چیزیں بھی تھیں، دولت کی فراوانی تھی، لیکن فرقہ واریت عروج پر تھی۔ کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مباحثے ہو رہے تھے۔ خلیفہ مستعصم 37ویں اور آخری عباسی خلیفہ تھے جو 1213 میں پیدا ہوئے اور 1244 میں خلیفہ بنے۔ ابن القمی خلیفہ مستعصم کا وزیر خاص تھا۔ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے ابن القمی اندر سے عباسی خلافت کے خلاف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ چین اور روس کے وسطی علاقے منگولیا سے منگول حکمران ہلاکو خان ملکوں پر ملک فتح کیے جا رہا ہے، تو ابن القمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنے دادا کی طرح ساری زندگی قتل و غارت کرتا چلا آ رہا تھا۔ 1256 عیسوی میں اس کو اس وقت ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پہلے ہلاکو خان نے ایران میں قتل عام کیا، اس کے بعد بھی کئی ممالک پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جب اسے ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ اس کی فوج بارودی مواد سے لیس تھی۔ ادھر بغداد میں ابن القمی نے چالاکی سے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ کی اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ مستعصم کو خط لکھا: لوہے کے سوئے کو گھونسا مت مارو، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ۔ اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں پناہ ملے گی، نہ آسمانوں میں۔ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جوابی خط لکھا: تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق سے مغرب تک
اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی، جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی، اور چند دن کے اندر عباسی خلافت کے سارے فوجی مارے گئے۔ بغداد کے شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم متفکر تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں وزیر خاص ابن القمی نے خلیفہ مستعصم باللہ کو ایک مشورہ دیا کہ وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے کے لیے باہر چلے جائیں، اسے مال و دولت سے نوازیں۔ ہلاکو خان بے تحاشا مال و دولت لے کر واپس چلا جائے گا۔ 10 فروری سن 1258 عیسوی کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے خیمے کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈال ہو گیا تو اسے نکال کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان نے حکم دیا کہ وہ جو ہیرے جواہرات لایا ہے اسے کھائے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ یہ ہیرے جواہرات۔ خلیفہ بولا، میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو خان بولا، تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کیں؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے جواب دیا، اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہلاکو خان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کو اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں گھوسوں کا نشانہ بنایا اور پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جب تک موت واقعہ نہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہلاکو کی فوج نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا۔ گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن سے ہلاکو خان کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور ایک ہفتے تک منگول عباسی خلافت کے دارالحکومت میں لوٹ مار کرتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہلاکو خان جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پھر ایک بوڑھے مسلمان کی بد دعا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔